انسان جو سوچتا ہے وہ سوچیں لہروں کی شکل میں انسان کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں، اور اثر قبول ہونے کے بعد انسان ایک ہپناٹائز مائنڈ کی طرح اس سوچ پہ عمل کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے جس سوچ کو اپنایا اس نے اسے اس سوچ پہ عمل کرنے کے لیے متحرک کر دیا، حرکت میں لے آیا۔ اگر وہ سوچ خیر کی تھی تو اس کا نتیجہ بھی خیر کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، اور اگر سوچ منفی تھی تو نتیجہ بھی غلط ہوا۔ تو یہ سوچ کی لہریں یا سوچ کی شعاعیں اثر رکھتی ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ سے ہٹ کر سائنس نہیں، ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق عمل کر رہا ہے، اپنی سوچوں کی شعاعوں کے ساتھ، اور ویسا ہی نتیجہ پا رہا ہے۔ سورہ اسراء آیت 84 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کرتا ہے، یعنی اپنے شاکلے پہ، اپنی فطرت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق۔ پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ اور قرآن پاک میں اس بات کی طرف ایک اور اشارہ دیا گیا کہ سوچیں، پازیٹیو سوچیں، نیک عمل کس طرح اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ یہ سوچوں کی ہی لہریں ہیں۔ ایک سوچ انسان نے ریسیو کی جس میں کہ برا یا اچھا خیال اسے پایا، تو اس خیال کے اچھے پہلو کی جانب اس نے رجحان کیا۔ تو یہ آیت دیکھیے، سورہ فاطر آیت 10 میں اس بات کی وضاحت اور فرما دی کہ جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے، یعنی اللہ کے کاموں میں ہی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہی انسان کو وہ عزت، وہ درجہ، وہ معیار ملتا ہے، کیونکہ اسی کی طرف سب پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، بری سوچیں رکھتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں، تو انہی کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی بری تدبیر ہی برباد ہوگی، یعنی انہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اچھی سوچ کا اثر قبول کرنا چاہیے، سوچ کی وہ لہریں، وہ شعاعیں قبول کرنی چاہیے جو کہ نیک عمل کی طرف دعوت دیں۔ اس میں انسان کا بھلا ہے، اس کی ترقی ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو شکر گزار بندے کو اللہ اور بھی عطا کرتا ہے، اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ فی امان اللہ۔